غلط بیانیہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دو ممالک ہیں کہ جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں نے قائم کیے، ایک اسلام کے نام پر پاکستان اور دوسرا یہودیت کے نام پر اسرائیل۔ یہ بیانیہ اس لیے غلط ہے کہ اسلام کے نام پر پاکستان کا مطالبہ برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں نے خود کیا تھا، بلکہ 1906 کے آس پاس ہی مسلمانوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمیں جداگانہ انتخابات چاہیے، یعنی ہم ہندو کے ساتھ مل کر ووٹ نہیں دیں گے، ہماری سیٹیں تک جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر علیحدہ ہونی چاہیے، اور پھر یہاں کے لوگ کلمہ گو جتنے بھی مسلمان تھے وہ لوگ کے جو سمجھتے تھے کہ ہم کبھی بھی اس خطے میں، پاکستان کے اس خطے میں شامل نہیں ہو سکیں گے، ہماری تعداد 13-14% ہے، ہمارے علاقے جو ہیں ہندوستان میں رہ جائیں گے، جیسے یو پی، سی پی، لکھنؤ اور اس طرح کے بے شمار دیگر قسم کے علاقے جو تھے، انہوں نے بھی پاکستان کی موومنٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، تو یہ انہوں نے یہ ملک بنایا تھا۔ لیکن اسرائیل جس وقت اس کے بنانے کا جھنڈا اٹھایا گیا تو وہ جھنڈا بالفور ڈیکلریشن میں اٹھایا گیا تھا 1916 میں۔ 1916 میں یہ بالفور ڈیکلریشن اصل میں ایک خط ہے ایک وزیر اعظم کا، جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، روتشیلڈ فیملی کے سربراہ کو، کہ ہم تمہیں مکمل مدد دیں گے اسرائیل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس خطے کے اندر کہ جس خطے کو تم پرومس لینڈ کہتے ہو۔ اس وقت اسرائیل کا اب جہاں پر وجود ہے یا فلسطین کا علاقہ ہے، اس میں یہودیوں کی تعداد 1 یا 2% کے سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ یہ حق تسلیم کیا گیا کہ چونکہ سن 70 عیسوی میں، یعنی تقریباً 1700-1800 سال پہلے، چونکہ وہ یہودی جو تھے ان کو رومنز نے نکال دیا تھا، ٹائٹس جرنیل نے، اس لیے ان کو پورے کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی اس زمین کے اندر واپس آ جائیں۔ یہی وہ معاملہ تھا کہ جب اس کا نعرہ اٹھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گر یہودی کو حق ہے فلسطین پر، مسلمان کو کیوں حق نہیں اسپانیہ پر۔ یعنی پھر تو 400-500 سال پہلے ہم اسپین سے نکلے تھے، ہمیں اسپین میں واپس آباد کرو۔ یہ غرناطہ، یہ الحمرا، یہ سارے علاقے جو تھے یہ اسپین کا بیک یارڈ تھے، ان کو تو جا کے ہمارے مسلمانوں نے، طارق بن زیاد، پھر اس کے بعد عبد الرحمن داخل وغیرہ نے جا کے وہاں پر آباد کیا تھا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال کے تحت ان کو دنیا کے ہر خطے سے یہودیوں کو وہاں لا کر آباد کیا گیا۔ اور اس آباد کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ ان کو کہا جائے گا تم جاؤ وہاں پر جا کے آباد ہو جاؤ، خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا، اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر سے گروہ پیدا کیے گئے، جن میں سے سب سے بڑا گروپ جو تھا وہ شریف مکہ کا تھا، جس نے یہ نعرہ لگایا کہ چونکہ ہم آل رسول ہیں اس لیے خلافت جو ہے الخلافت من القریش کا حق ہے۔ اور یہ ترک کہاں سے آ گئے مسلمانوں کے اندر، اور اس نے جب وہ 1920 کو اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کے اس کو بندوق لہرا کر کہا کہ ہمیں علیحدہ کر دو، تو ترکوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، حجاز تمہارا، مدینہ تمہارا، مکہ تمہارا، تمہارے نانا کا، ہمیں جو چند ایک ان کے متبرکات ہیں وہاں پر وہ ہمیں دے دو۔ اور وہ گورنر پاشا جو تھا وہ خود اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے وہ تبرکات لے کے توپ کاپی جا کے پہنچ گیا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، اور پھر اس کو عنایات خسروانہ کرنے کے لیے شریف مکہ کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کی بادشاہت دے دی گئی، دوسرے بیٹے کو عبداللہ کو، جو کہ ابی عبداللہ کا دادا یعنی شاہ حسین کا باپ تھا، اس کو اردن کی حکومت دے دی گئی، اور ساتھ ساتھ شام، تیسرے بیٹے کو شام کے دینے لگے۔ تو وہاں پر فرانس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو یہاں وعدہ جو ہے وہ علویوں سے کر رکھا ہے، تو ہم تو علویوں کو دیں گے، کیونکہ وہ حصہ فرانس کے پاس آیا تھا۔ اردن کے ساتھ جو علاقہ تھا، جو یروشلم کا یہ باقی سارا علاقہ جو تھا، اس کو برطانیہ نے اپنے پاس رکھا اور کہا یہ برٹش پروٹیکٹریٹ کا علاقہ ہے، تو یہاں پر ہم اس کو جب وقت آئے گا تو تمہیں دے دیں گے۔ اور برطانیہ نے اس بالفور ڈیکلریشن کی پوری وفاداری کرتے ہوئے، عمل درآمد کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ یہودیوں کے قافلوں کو وہاں پر لے جانا شروع کیا، اور وہ وہاں جا کر آباد ہونے لگے۔ اور اس کو کہتے ہیں ایلیا، یعنی پہلا ایلیا جو ہے یہ 1911 کے اندر آیا تھا، جو کہ بالفور ڈیکلریشن سے 5 سال پہلے تھا، اور انہوں نے جا کے پھر بالفور کا ایگریمنٹ کیا تھا وہاں پر جا کے روتشیلڈ وغیرہ نے، اور روتشیلڈ خلد وہاں پر آیا تھا۔
تو انہوں نے وہاں جا کے آبادیاں کی، اور ہر ایک آدمی جو تھا وہ اپنے گھر کے اندر ایک زیر زمینی بناتا تھا جس میں 4 یا 5 قسم کے مسلح اپنے گارڈ جو تھے یہودی ٹرینڈ گارڈ وہ لے کے آتا تھے۔ اور 14 مئی 1948 کو جو اعلان ہوا ہے اس سے پہلے ہی تقریباً 4-5 ماہ کی ایک جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس وقت اقبال کا معاملہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اقبال نے تو یہاں تک اس نے ای بنو کہ ای فکر چالاک یہود کہ یہ جو بینک ہیں یہ یہود کی سازش ہے، اور پھر یہود کے بارے میں اقبال نے جو کچھ لکھا وہ تو چلو لوگ کہتے ہیں جی اقبال تو شاعر آدمی تھا۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ ہے، یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکتی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ ایک جیروسلم سینٹر آف پبلک افیئرس ان کا ایک ریسرچ ہے پاکستان اینڈ اسرائیل ریلیشنز کے اوپر، اور اس کے اوپر میں ایک پیرا سناتا ہوں کہ ابھی پاکستان عہد طفولیت میں تھا، ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ابھی خود مسائل کا شکار تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں پر جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جب اسرائیل کی آزادی کا اعلان ہوا ہے، تو قائد اعظم نے کیا کیا تھا۔ During Israel War of Independence 1947-49, Israel's diplomatic mission in Washington received information. واشنگٹن میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا ان کو یہ اطلاع ملی that Pakistan was trying to provide military assistance to the Arabs, including rumors that a Pakistan's battalion would be sent to Palestine to fight alongside them. ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، اور ساتھ ہی افواہ بھی ہے کہ پاکستان ان کی مدد کرنے آ رہا ہے اور ایک فوجی بٹالین بھی وہاں پر جائے گی، لیکن اس میں آیا ہے کہ فوجی بٹالین تو نہ جا سکے۔ ظاہر بات ہے جنرل گریسی تھا اور فوج جو تھی وہ برطانیہ کی اعلیٰ کار تھی، تو لیکن اصل چیز جو ہے پاکستان would be sent to fight. پاکستان bought 2,50,000 رائفلز ان چیکوسلویکیا۔ پاکستان نے، قائد اعظم نے چیکوسلویکیا سے 2,50,000 رائفلیں خریدیں that apparently were meant for the Arabs، جو کہ ان کو عرب کو دینا تھا۔ Also it became known that Pakistan bought 3 planes in Italy for the Egyptians، اور پاکستان نے اٹلی سے 3 جنگی طیارے خریدے اور وہ انہوں نے مصر کو دیے تاکہ اسرائیل کے خلاف لڑے۔ اب اسرائیل وہاں پر آ کر جنگ جیت کے وہاں پر قابض ہو گیا، اور وہ ان علاقوں پر قابض ہوا جو کہ جس پہ وہ پہلے رہتے تھے۔ یہ علاقے یروشلم نہیں تھا، یہ علاقے ویسٹ بینک نہیں تھا، یہ وہ دوسرے علاقے تھے جو کہ ریگستان کے علاقے تھے جو کہ سینا کے ساتھ تھے حیفا پہ، اور انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس دوران ہوا یہ کہ اردن نے اس جنگ کے اندر فوری طور پر اس یروشلم کا علاقہ اور وہ علاقہ جو اس کو وعدہ کیا گیا تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے اوپر بہت ساری تفصیل، لیکن بنیادی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اسرائیلی جو ہے، اسرائیل جو بنا ہے، یہ باقاعدہ عالمی طاقتوں نے وہاں لا کے بٹھایا ہے۔ اگر غاصبیت کی بنیاد پر ہم نے کسی ملک کو تسلیم کرنا ہے تو بڑا آسان ہے کہ کل کو ہندوستان جو ہے جو آتا ہے اور اس کے بعد کراچی میں کچھ لوگوں کو نکال کے وہاں پر مہاجر پاپولیشن اردو سپیکنگ جو ہے اردو بولنے والے مسلمان نکال کے ہندوؤں کو وہاں آباد کر دیتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، تو کوئی انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل رول اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ چیز ہو سکے۔ ایک تو پہلی وجہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یہ ہے کہ یہ ایک غاصب ریاست ہے، اور غاصب ریاست کے ایک کچھ پرنسپلز ہیں۔ اب اس کا ایک اور آرگومنٹ دیا تھا کہ اب تو بن گئی ہے تو یہ ہے اور وہ ہے۔ اگر غاصب ریاست بن جائے اور امن سے رہے، پرسکون رہے، لوگوں کو اطمینان دیتے رہے، اپنے نیٹوز کے ساتھ اچھا وقت گزارے، تب بھی اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ دنیا پوری میں امپائرز چلتی رہی ہیں، اب تو امپائرز کا زمانہ گزر گیا، لیکن 1947 سے لے کے 48 سے لے کے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جب اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل نہ کیا ہو، جب اسرائیلی نے فلسطینیوں کو بے گھر نہ کیا ہو، جب اسرائیلی نے فلسطینیوں کی زمینیں جو ان پہ ناجائز قبضہ کر کے وہاں کالونیز نہ بنائی ہوں، جب اسرائیل نے ان کے ساتھ جنگ نہ کی ہو۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور یہی مسلسل عمل تھا کہ جو ساؤتھ افریقہ میں تھا، اور پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ ساؤتھ افریقہ ایک نسل پرست حکومت ہے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری ریزن جو
اخلاقی طور پر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک فلسطین اور اسرائیل کے اس معاملات جو ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں ظلم جاری ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے.